بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حصہ دوم، بلقیس کے قاصد دربار سلیمانی میں۔ ملکہ سبا نے کہا، یہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی علیہ السلام میں بھیجے، ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور امالِ سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ سورہ نمل آیات 36 اور 37۔ ملکہ کی ملک شام روانگی۔ قاصد واپس پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاں دیدہ عورت تھیں۔ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے بنفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئیں۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ ابھی راستے ہی میں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہیں۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس حاضر کرنے کا حکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے اپنے پاس پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ سورہ نمل آیات 39-40۔ شیش محل کا طلسماتی حوض۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے
اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے تھے۔ سورہ نمل آیت 42۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا جس کے اندر بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لا محالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعزاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے، تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان شوکت اور دین و دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کی فرمانروا اور ان کے مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ ملکہ بلقیس کا قبول اسلام۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس و شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھیں کہ اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ سورہ نمل آیت 44۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم یا کسی مستند حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب عبداللہ بن عینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ابن اساکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا نکاح ہو گیا۔ انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تعمیر کروا دیے تھے جن کی مثال و نظیر نہیں ملتی۔